السلام علیکم. منفرد تبصروں کے شو بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں محمدہ ہانسی اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب. تو سب سے پہلے امریکی قرارداد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پہلے اپنے الیکشن شفاف بنائے, امریکی قرارداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, امریکہ کو ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا حسن صاحب کہ ہمارے حالات سے واقف نہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے اس پہ کیا ہونی ہے جی کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ تاریخ سمجھ لیں اپنی اور امریکہ کے تعلق کی. پاکستان بننے کے بعد ایک آفر سوویت یونین کی طرف سے تھی. انہوں نے ان کو بلایا نہیں تھا, کوئی انویٹیشن نہیں دیا تھا, یہ ان کو چھوڑ کے ادھر بھاگے. اس کے بعد پھر ایک زمانے میں گندم کی بھیک لیتے رہے ان سے. 2 ہاتھ ہوتے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, وہ اسکول گوئنگ کڈ, ایک پہ امریکن فلیگ, ایک کے کف پہ ہوتا تھا, ایک پہ پاکستانی. تو اس وقت پاکستانی امریکن بھائی تھے, جیسے آج کل ماشاءاللہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے, تب یہ تھی. اچھا, اگلا ایک لمبی چھلانگ مار کے آگے چلتے ہیں. فیلڈ مارشل ایوب خان جو تقریباً 10 سال حکمران رہے, ان کی کتاب دیکھو آپ, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈے 1 سے آپ کا ان کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا تھا. پھر تو ایک امریکن سینیٹر نے یہاں تک کہا پاکستانیوں کے بارے میں, میں پوری بات نہیں کر سکتا, کہ پاکستانی تو فلاں کو بھی بیچ سکتے ہیں ڈالروں کے لیے. اچھا, یہ ساری قصہ کہانی یہ زبانی جمع خرچ ہے. ظاہر ہے اس طرح کی قرارداد کے بعد لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے, ان کا دھیان بٹانے کے لیے, ان کو تھپکی دینے کے لیے, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی بات تو بنتی ہے. کر لیں گے, سافٹ سی ہوگی, نرم ہوگی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, یہ پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں بلال, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے یہ بلال صاحب نے, کہ ہماری قرارداد کمزور ہوگی, یعنی ایک کپاتی ہوئی, کانپتی ہوئی, لرزتی ہوئی. اچھا, اب with this kind of history ہم آج کہاں کھڑے. ایک اور بات یاد رکھنا, ایک زمانے میں بھیک میں ہمیں, خیرات میں ہمیں یہ سینیٹری کا سامان ملا کرتا تھا. ایسٹ پاکستانیز کے جو منسٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو, اور پاکستان کے جو مچھندر تھے, ایم این ایز, ایم پی ایز, بڑے بڑے گاٹوں اور توندوں والے, انہوں نے مذاق اڑایا. اور یہ کہاں سے میں نے یہ پڑھا ہے, وہ ہے قدرت اللہ شہاب کی کتاب, ان کی آپ بیتی ہے, وہ آپ دیکھ لو, آپ کو پتہ لگ جائے. اچھا, جس نے یہ ہوائی چھوڑی ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں, وہ 100% درست ہے. امریکنز نے ایک ایکڈیمک سی بات کی ہے, ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا. جمہور تو مرا ہوا ہے, جمہور کہتے ہیں عوام کو, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. ایک ہمیں وہ ٹافی علامہ اقبال صاحب نے خوشخبری سنائی تھی, سلطانی جمہور کا. جمہور کا کیا حال ہے؟ نہ روٹی ہے, نہ روزگار ہے, نہ صاف پانی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ علم ہے, نہ علاج ہے. جمہوریت, امریکنز کو اس بات کا اندازہ نہیں. یہ انہوں نے جو تانا دیا نا, پہلے اپنے ٹھیک کرا لے, اور سپر پاور بنے ہیں. تو ہمارے ہاں تو سویپنگ میجورٹی مسلمانوں کی ہے, وہ تو بھانت بھانت کا جانور ہے وہاں امریکہ میں. اٹ از اے نیشن آف نیشنز, میلٹنگ پاٹ ہے وہ دنیا کا. امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں, کوئی شے ہے ہی نہیں. کوئی اسپینش امریکن ہے, کوئی اسکاٹش امریکن ہے, کوئی جرمن امریکن ہے, کوئی اٹیلین امریکن ہے, کوئی چائنیز امریکن ہے. انہوں نے قوم بنائی. آپ جیسے الیکشن کرا رہے ہوتے اگر تو وہ سپر پاور بنتے, وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے. تو بات کرنے سے پہلے یا یہ نابلد ہیں, یہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں, یا یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, ان کو نہیں اندازہ ہوگا پوری طرح, اچھی طرح نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں جمہوریت میں جھرلو, جھرلا, ٹھپے پہ ٹھپا, دھونس, دھاندلی, ووٹ چھیننا, چرانا, آر اوز کا الیکشن, آر ٹی ایس کا الیکشن. بھائی یہ ہمارے ہاں تو
ایک الیکشن ہوا تھا سیدھا سادہ, ملک دو لخت ہو گیا. اور ہم اتنے رومانٹک لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے, کرتوتیں اپنی تبدیل نہیں کرتے. اچھا تو بھائی وہ واقعی انہوں نے کتابی نصابی بات کر دی ہے. سو اٹس اے ہیوج اینڈ ہاربل پیکج جو انہوں نے قرارداد, اور جس بھاری اکثریت کے ساتھ وہ قرارداد منظور ہوئی ہے, اٹ انڈیکیٹس اے لاٹ. میں نے اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے بھائی, ہم سب لوگ واقف نہیں ہیں اس بات سے. کیسا ایک عجیب و غریب ملک ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 2-3 خاندانوں کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں, باقی جو ہیں ان کے نائبین ہیں. وہ عوام کا کوئی رولا نہیں ہے. یہ وہ طبقات ہیں جنہوں نے کوئی کبھی ڈھنگ کا آدمی پیدا نہیں کیا. نہ کو بڑا پینٹر, نہ کو بڑا شاعر, نہ کو بڑا ادیب, نہ کو بڑا سائنٹسٹ, نہ کو بڑا ڈاکٹر, نہ کوئی بڑا انجینئر. یہ پیدا ہوتے ہیں اسمبلیز میں جانے کے لیے. نتیجہ دیکھو, بات سنو, ساری باتیں ایک طرف رکھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 76 سال کے بعد یہ ملک جتنی قربانیاں, اور یہ اور وہ قائد تو لیڈ کر رہے تھے نا, قربانیاں تو لوگوں نے دیں. آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں 14 اگست جب آتی ہے تو ایک دو فوٹیج وہ جو چلتی ہے ٹی وی پہ, ننگے بچے بھوکے گڈوں کے اوپر بیٹھے ہیں, پرسان حال کوئی نہیں, پورے کا پورا موب بھوکا ننگا, اجڑے ہوئے چہرے, کسی کے پیچھے اولادیں رہ گئیں, کسی کی بچیاں رہ گئیں, کسی کے بیٹے کرپانوں پہ چڑھا دیے گئے. یہ کر کے 76 سال بعد آپ کھڑے کہاں ہوں؟ اس لیے چھوڑو, یہ ہم وہ کریں گے تو فرق نہیں پڑتا. فرق تو ہمیں کسی بھی چیز سے نہیں پڑتا. ہم نے تو کشکول اٹھاتے ہوئے فرق نہیں پڑتا. ہمارا وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں. اور بات سنو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے امریکہ سے اور بھیک مانگنی آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف کو کبھی سمجھو, سوچو یہ ہے کیا؟ ایک اشارہ تو فارغ. لیکن بہرحال اسی طرح کے لوگ ہیں, بڑکیں مارتے رہتے ہیں. چاند توڑ لائیں گے تو تارے توڑ لائیں گے تو فلانا کریں گے. کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے وہ پاکستانی عوام اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ دیکھنے والی بات ہے. وہ آپ دیکھ لو. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. قومی اخبار کے فرنٹ پیج پر 2 تصاویر سائیڈ بائی سائیڈ پبلش ہوئیں. ایک کا تعلق اسلام آباد اور دوسری کا نیو دہلی سے ہے. آپ نے بھی یہ تصاویر ضرور دیکھی ہوں گی, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ایک تصویر اچھی لگی دیر کے بعد. شہباز شریف بڑے پلیزنٹ موڈ میں اسد کیسر اور عمر ایوب سے مل رہے ہیں اور ان کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہے. دوسری تصویر ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی راہل گاندھی سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ دونوں دے انڈیکیٹ میچورٹی. یہی ہونا چاہیے. یہ تماش بینی, یہ قبائلی جنگ بند کرو. یہ ڈیگز ڈھونڈ رہے ہیں. نریندر مودی نے کانگریس کو, ماں ہے ہندوستان کی, ہماری تو ماں کے ٹکٹے ہی بہت ہو گئے نا مسلم لیگ کے, تو کانگریس جو ہے اس کو تو تقریباً فارغ کر دیا تھا نریندر مودی نے. لیکن اب گریسفل طریقے سے وہاں کوئی فارم 47 کا چرچا نہیں سنا ہم نے. کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں لا رہے ہیں. ادھر ہمارے ہاں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پی ٹی آئی کو آئی ڈونٹ نو مذاکرات نہیں کرنے کے, یہ فیک ہوں گے, یہ جھوٹے ہوں گے, بس سارا کچھ ہی میں مان لیتا ہوں. تو حضور کے تو مذاکرات کفار مکہ کے ساتھ بھی جاری رہے تھے. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا, بائیکاٹ کرنا 2, 4, 6 پولیٹیکل پارٹیز کا حق نہیں ہے. ان کے ساتھ مکالمہ رکھو آپ. جیسے بھی ہیں بدترین لوگ ہیں. جتنے ووٹ آپ کہہ رہے ہو, یا نارملی ایک تاثر ہے کہ ان کو ملا ککھ نہیں کو 10-20 سیٹیں تو جنون ہوں گی نا ان کے پاس. بائیکاٹ کرنے کا حق صرف عوام کے پاس ہے. ان کو ذلیل مت کرو. عوام کیسے بائیکاٹ کریں ان کو؟ وہ دھتکاریں ان کو ووٹ نہ دے کر. چلو جی ہو گئی دھاندلی. Is this the end of the world? کیا یہ آخری الیکشن ہے اللہ معاف کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے؟ نہیں,
ان کو کوئی قبول نہیں رہا, ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, ان کے پاس مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہے. مذاکرات دیکھو رچرڈ دا لائن ہارٹ اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان بھی ہوتے رہے. ابو سفیان ایک بار پہنچ گیا تھا مدینہ, کو اس کو دھکے مار کے نکال دیا تھا. نہیں, صلح حدیبیہ کیا ہے؟ مذاکرات کا دروازہ. آپ ان کو چور سمجھو, ڈاکو سمجھو, جو بھی سمجھو, تھوڑا صحیح کم صحیح جتنا صحیح ووٹ لے کے آئے ہیں نا, ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں عوام. یہ ہونی چاہیے آپ کی پالیسی. آپ لوگوں کو ایڈریس کریں کہ ہم ان کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف آور کنٹری اینڈ آور پیپل. وی ڈونٹ ٹرسٹ دم. بات ہم کر رہے ہیں, اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ٹھیک ہے, ورنہ پہلی اویلیبل جو اپرچونٹی ہوگی اس میں ان کو وائپ آؤٹ کر دو. یہ 47 والا جو کھاتا ہے, اس کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بائیکاٹ کرنا مکالمے کا, مذاکرات کا, یہ کوئی ہیلدی اور کوئی میچور بات نہیں ہے. رویہ وہی ہے جو راہل گاندھی کا اور نریندر مودی صاحب کا, یا جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور اسد کیسر جیسے مل رہے تھے. اچھا لگا, آ کے چلو بس کرو یار. تمہاری نفرتوں کی قیمت عوام دے رہے ہیں, اور شاید بات اس بری طرح ہاتھ سے نکل جائے. ابھی تو ایک محاورہ ہے کہ ڈلے ہیں بیراندہ کچھ نہیں گیا. بیر سمیٹے جا سکتے ہیں, لیکن اگر سب کچھ ہی الٹ گیا وہ پھر سمیٹا نہیں جانا. دونوں تصویریں مجھے تو بہت اچھی لگی ہیں. جی حسن صاحب, ایک طرف تو وزیر اعظم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں, دوسری جانب ان کے ایک سیاسی مشیر کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہوگی بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھا جائے, باہر نہ آنے دیا جائے, ملک میں انسٹیبلٹی ہوگی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک احمقانہ بات ہے. اس کو اندر رکھ کے اسٹیبلٹی آ گئی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میں تو درازی عمر کے لیے دعا کو ہوں. سم تھنگ گوز رانگ, پھر کیا ہوگا بھائی؟ اندر رکھ کے اسٹیبلٹی ہے ملک میں. نفرت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, فاصلے ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں, رسا کشی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, اختلافات ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں, خلیج بڑھتی جا رہی ہے, یا تو اس سے کمی آ رہی ہو. یہ تو ایک فضول بات ہے کہ وہ اندر رکھنے سے. 1947 کو بننے والا ملک فارم 47 تک پہنچ گیا ہے. اب اس سے آگے کہاں جائے گا اللہ ہی بہتر جانے. جعلی ڈگریوں سے لے کے جعلی نوکریوں تک, جعلی دواؤں سے لے کے جعلی غذاؤں تک, جعلی سیاست سے لے کے جعلی جمہوریت تک, کچھ اصلی چھوڑا ہم نے. اب اس کو اندر رکھو باہر رکھو, نہیں ہوتا اس طرح. لیکن یہ کر کے دیکھ لیں, ان کی جو کلاس ہے, ان کا جو کیلیبر ہے, ان کا جو ویژن ہے, اسی کے مطابق کریں گے جو کچھ کریں گے. اور اس کے بارے میں مجھے ڈے ون سے شک ہے. جی. بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا, قوم کو اس سے غرض نہیں کہ کون جیل میں ہے اور کون جیل جائے گا, ان کا اصل مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے. بلاول کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اعتراف جرم ہے, بلکہ اعتراف گناہ ہے. کتنی پرانی, کتنے عشرے پرانی کہانی ہے, کتنا قدیم سلوگن ہے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا. یہ آج روٹی غائب ہو گئی ہے, کپڑا تن پہ نہیں ہے, مکان کا تو ایک شریف آدمی, ایک سفید پوش آدمی اپنے ذاتی گھر کا تصور ہی نہیں کر سکتا. تو یہ کون ہے اس ملک میں سب سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے پارٹیز میں سے پیپلز پارٹی ہے, شاید سر فہرست ہے. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اے میرے کسی رشتہ دار نے کرنا سی. بلاول صاحب, نانے کے نعرے کی لاج آپ نے نہیں رکھی. میثاق جمہوریت صاحب, یو آر اے پارٹی. یہ جو کچھ ہوا ہے, دیکھو اس بیان کے چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں. بات اس نے ٹھیک کی ہے, باقی کہ عوام کو اس سے غرض نہیں کون جیل میں ہے, واہ ہے.
تو عوام کو اس سے بھی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون پھانسی چڑھا دیا گیا, کون معصوم تھا اور قتل کر دیا گیا, عدالتی قتل, جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں بھٹو کی پھانسی کو. عوام کا آج بھی کنسرن ہے, اسی لیے تم زندہ ہو, ورنہ گڑی خدا بخش پہ میلے نہیں سناٹے ہوتے. عوام کا کنسرن ہے, سو یہ بھی عوام کا کنسرن ہے کہ کون جیل میں ہے, کون پھانسی گھاٹ پہ. یہ بات بوگس, لیکن دوسری اعتراف گناہ, اعتراف جرم ہے. یہ اصل مسئلہ روٹی کپڑا مکان بات تو وہی ہے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ میرے بہت پیارے قابل احترام بھائیوں کی طرح ہیں اعتدال حسن. جب انہوں نے وہ جو ریسٹوریشن تھی, وہ پتہ نہیں چیف جسٹس کیا بنام کوئٹہ کے تھے, ان کے لیے جب وہ لڑائی لڑ رہے تھے جدوجہد, تو اس زمانے میں اعتدال حسن گایا کرتے تھے, ایک نظم سنایا کرتے تھے, ریاست ہوگی ماں کے جیسے. تو میں نے ایک بڑا زہریلا کالم لکھا کہ نہیں, صرف ایک چہرہ تبدیل ہونے سے یہ ممکن نہیں ہے. یہ ریاست ہوگی سوتیلی ماں کے جیسی. بات تو آ گئی. اور آپ اندازہ لگاؤ کو پتہ نہیں 40-45, مجھے تو سال سول نہیں یاد رہتے, بھٹو نے یہ نعرہ بیچا اس ملک میں اقتدار میں آئے. اور اس کا ایک اور پہلو دیکھو, جس نے یہ نعرہ دیا تھا اسے پھانسی دی گئی. اب سناؤ, اب یہ نعرہ بلاول اٹھا رہا ہے, اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے. سو کچھ نہیں ہے. اور یہ بات بوگس ہے کہ یہ لوگوں کا جو کون جیل میں ہے اور کون جیل سے باہر ہے, بالکل نہیں. کون تختہ دار پہ ہے, کون اقتدار میں ہے, کون غاصب ہے, کون میرٹ پہ ہے, یہ عوام کا کنسرن ہوتا ہے. عوام اگر کمزور ہوں, یا کوئی ڈی این اے کا نقص ہو, یا ابھی ان کا وہ سیچوریشن پوائنٹ نہ آیا ہو جہاں وہ پھر پھٹ پڑتے ہیں, سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. فرینچیز کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے یہ تو ہمیں بیجڑوں کی قوم ہے اور فلانا ہے. پھر فرینچ ریولوشن خدا کی پناہ, وہ جو سو کالڈ انقلابی تھے وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھتے تھے, جس کے ہاتھ نرم ہوتے تھے وہ ہاتھ کاٹ دیتے تھے کہ یہ محنت کش نہیں ہے. اتنی نفرت ان کے اندر بھر گئی تھی. سو جتنا زیادہ یہ اس طرح کا معاملہ پھیلتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ لیتھل ہوتا جائے گا. جیسے پریشر کوکر میں, اس میں آپ بھرتے جاؤ گے تو پھر جتنا ہوگا پھر وہ جو پھٹے گا تو دیکھیں گے. چلو جی ٹھیک ہے حسن صاحب, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ویلکم بیک حسن صاحب. شیخ رشید نے کہا کینیا کی فلم پاکستان میں بھی دہرائی جا سکتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ٹیکسز کے اضافے کے خلاف عوامی پروٹیسٹ, پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر دھاوا. 23 ہلاکتوں کے بعد صدر نے مالیاتی بل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور بل واپس پارلیمنٹ بھجوا دیا, لیکن اس کے باوجود مظاہرے جاری ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بہت سادی ہے, تنگ آمد بجنگ آمد. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنی اپنی قسم ہوتی ہے, اپنا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے. کسی کا جلدی آ جاتا ہے, کوئی پریشر کوکر کی اگر وہ کمزور ہو وہ جلدی پھٹ جائے گا. جس کی ذرا دھات مضبوط ہو یا ڈھیٹ ہو یا بے شرم ہو یا بے حیا ہو, وہ دیر سے پھٹے گا. پھٹنا تو ہے اس نے. وجہ کیا ہے اس کی؟ سادی. دیکھو 2-3-4 محاورے ہیں. وہ ایک تو ابھی میں نے کہا نا, تنگ آمد بجنگ آمد. ایک کہتے ہیں کہ بلی بڑا ہارملیس معصوم سا کیوٹ سا چھوٹا سا ایک جانور ہے, اس پہ بھی اگر روشن دان, کھڑکیاں, دروازے سارا کچھ بند کر دو تو بلی بھی پھر ایک آخری اٹیمپٹ تو کرتی ہے. تو عوام بہرحال بلی سے تو تگڑے ہی ہوتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور محاورہ ہے, لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک, اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا. اب ہمارے ہاں جو صورتحال ہے, آخری تنکا کون سی چیز آخری تنکا ثابت ہوگی میں نہیں جانتا. اور لیکن خوف زدہ میں اتنا ملکی حالات سے خوف زدہ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اس کی ایک شاید وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا فہم بڑھتا ہے یا عمر بڑھتی ہے تو اسی طرح کے پھر خوف زیادہ آپ کو. مجھے اس دن سے جو شیخ رشید نے کہا ہے کہ کینیا کی فلم پاکستان میں بھی دہرائی جا سکتی ہے, تو بالکل دہرائی جا سکتی. دیر از اے لمٹ. اب وہ کہاں ہیں میں نہیں جانتا, آئی کانٹ پریڈکٹ.
لیکن اسی شیخ رشید کا میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے, وہ بلبلا اٹھا ہے اپنے بجلی کے بل پہ, اور میری تو 5 بندوں کی فیملی ہے, اس کے بل سے بھی دگنا ہے. Ours is a family of only 5 people. اس سے دگنا تو ایک حد ہوتی ہے. یہاں کو بندہ چھوڑ جائے گا یا پھر توڑ جائے گا, یا توڑ دے گا یا خود ٹوٹ جائے گا, کوئی اس طرح کا ہی ہوگا. لاجیکل اینڈ تو اس کا مجھے یہی لگتا ہے. جی, قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق اور زرتاج گل کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا. زرتاج گل نے ایوان میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا, اسپیکر صاحب میری طرف دیکھیں, اور ایاز صادق صاحب نے جواب دیا, میں کسی خاتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ. ایاز صادق ایک بہت سویٹ, پڑھا لکھا, نفیس, خاندانی آدمی ہے. ویری فیو پیپل نون لیگ میں, فیو پیپل, چلیں ویری فیو نہیں کہتے, اچھے لوگ بھی ہیں. جس طرح اچھی سے اچھی جماعت میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس طرح بری سے بری پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایاز صادق از ون آف دم. لیکن ایاز صادق کا جواب بہت ہی کمزور ہے. پتہ نہیں کس موڈ میں یہ بات کر دی یا شرارتن کی ہو شاید. اس کی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں عورت یا مرد جینڈر جونڈر نہیں ہوتا, رکن اسمبلی ہوتا ہے, قانون سازی کی مشینیں ہوتی ہیں. وہ عورت اور مرد نہیں ہوتے. ان کو ان ٹرمز آف جینڈر وغیرہ دیکھنا تو اس کے تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. یا شاید ایک وجہ یہ ہو کہ ایاز صادق اس بی بی کے جو بھی آپ نے نام لیا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت ہی نہ رکھتا. یہ بھی یاد رکھنا ایک خاندانی آدمی کی علامت ہوتی ہے. وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا, مجبور ہو سکتا ہے, ڈھیٹ نہیں ہوتا, بے شرم نہیں ہوتا. بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے بھی مکر جاتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تو اس نے آڑ لی ہو کہ میں کسی خاتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, حالانکہ کوئی نہیں. بندہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ خاتون ہے ہی نہیں. وہ تو اسمبلی کی ایک پارلیمنٹ کی ایک رکن کا ایک رکن ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے, اے مشین. قانون سازی کی مشینیں ہیں یہ. ان کے کوئی جینڈرز نہیں ہیں, نہ یہ مرد ہیں, نہ عورت ہیں, نہ یہ ٹرانسجینڈرز ہیں. کمزور جواب, بندہ بہت عمدہ. حسن صاحب یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک حسن صاحب. سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما عباس افریدی نے پارٹی چھوڑ دی, جبکہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں میں نے کیا کہنا ہے, دیکھو بیٹا, صرف عباس افریدی یا جو بھی ان کا نام ہے, صرف انہوں نے چھوڑی ہے. محمد زبیر, شاہد خاقان عباسی جیسا, اور سارے بہت اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. مفتاح اسماعیل, آصف کرمانی, یہ سارے کے سارے. اور ایک بات یاد رکھنا, بارڈر لائن کیسز ہیں. آئی کین ریڈ ان بٹوین دا لائنس. اتنی عمر ہو گئی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے بات, بین السطور چیزیں پڑھی جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو موقع کی طاق میں ہیں, انتظار میں ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ جائیں کہاں. بارڈر لائن کیسز کی انتہا ہے. جس کا کوئی بنتا سنورتا اس کو نظر آ رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے. یہاں جو بہت زیادہ ذرا تیز مزاج کے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں, جو زیادہ زچ ادروائز ان کی ٹونز بتا رہی ہیں. اور دیکھو, جس پارٹی کو ووٹر دھتکار دے اور وہ برداشت کر رہے ہیں, کیوں؟ ڈھیٹ ہوتا ہے پولیٹیشین, ویسے ہی ایمبیشس ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا, لیکن یہ ساری صورتحال, یہ سوال مجھ سے کرتے وقت آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ میں 2-2.5 سال سے ایک بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ برف کا وہ بلاک ہے جو جون جولائی کے مہینے میں تپتی ریت پہ پڑا ہے.
اس کے بعد میں نے اس کو تبدیل کیا اسٹیٹمنٹ کو اور کہا اب یہ پگھل چکا، کوئی والی وارث نہیں ہے، اور بلف کال ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو میں ایک مفت مشورہ دے رہا ہوں، وہ نکل رہے ہیں کہ ذرا وہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ ککھ نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ بلف کال ہو جائے گا، مکمل طور پہ فرق ہو جائیں گے آپ۔ نون لیگ ختم ہو رہی ہے، یہ حافظ نعیم الرحمان کا شعبہ اطلاعات مجھے ڈھیلا لگتا ہے۔ نون لیگ ختم ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو ختم ہو چکی ہے، حقائق تو یہی ہیں۔ کتنی دیر تک جھٹلائے جا سکتے ہیں؟ ریالٹی تو یہی ہے، تو ہو نہیں رہی، ہو چکی ہے۔ باقی اگر وہ ایک سینئر رہنما نے چھوڑا تو باقی تھوڑے، یہ جو میں نے ابھی جو عباسی جو تھے وہ سابق وزیر اعظم، ایک اچھا بندہ، چھوڑ چھاڑ جائیں گے لوگ، اور بھی اس وقت بھی لوگوں کا سٹیٹ آف مائنڈ یہی ہے، اور بہت سے لوگوں کا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی جائے کہاں۔ اس میں ابالا ہے، سیلاب ہے پی ٹی آئی میں، وہاں بھانت بھانت کا جانور وہاں گھسا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کنفائنڈ ٹو سندھ وغیرہ، اور کیا ہے، تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں، اس لیے کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہیں، خاصی بڑی تعداد میں۔ سو بالکل ٹھیک ہے۔ حسن صاحب، اگلا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اکونامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی لسٹ کے مطابق دنیا بھر میں رہائش کے لیے بہترین 173 سٹیز ہیں، جس میں سے کراچی 169 نمبر پر آتا ہے، یعنی باٹم سے 4 نمبر پہ۔ پہلے نمبر پر ویانا، دوسرے نمبر پر کوپن ہیگن اور تیسرے نمبر پر زیورخ۔ اس پہ آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں نے اس بارے میں کیا کہنا ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے تاکہ ہمارا عام جو ویور ہے وہ سمجھ سکے کہ دنیا بھر میں رہائش کے لیے بہترین 171 شہروں میں پاکستان کا ایک شہر، وہ بھی کراچی، 169ویں نمبر پہ، حالانکہ کراچی والے اس کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ پیرامیٹرز کیا تھے اس یونٹ نے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ظاہر ہے وہ دیانتدار لوگ ہیں، وہ اس طرح ڈنڈیاں نہیں مارتے قدم قدم پہ، نہ وہ ہوچے ہیں نہ وہ چھچورے ہیں کہ اس طرح کی حرکت بھی کریں جو صاف پکڑی جائے۔ ان کے پاس کوئی ریزن لاجک ہوگی، میں نہیں جانتا پیرامیٹرز کیا ہیں، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ کراچی کے تو مجھے تو چند دوستوں نے یہ بات کی کو تو میں نام لے دیتا ہوں کہ چند پوش ایریاز کو چھوڑ کے گندگی، غلاظت کے ڈھیر، سڑکیں تباہ حال، ابلتے ہوئے گندے نالے اور گٹر، اوپر سے رات چلتے ڈکیتیاں، اخبارات میں پڑھتے نہیں، لیکن وہاں کمال ہے کہ نچلی طرف سے 4تھا نمبر ہے ہمارا۔ آگے چلتے ہیں۔ تبت کے روحانی رہنما دلائی لاما گھٹنے کے علاج کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ سینکڑوں پیروکار اپنے روحانی پیشوا کی ایک جھلک دیکھنے کو جمع ہو گئے۔ دیکھو، اپنا عقیدہ ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، عقیدہ چیز ہی ایسی ہے، یہ عقل سے ماورا چیز ہے، لیکن ساری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پہ میرے پاکستانی بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو یہ علامہ ہو یا لاما ہو، تکلیف ہوتی ہے تو وہاں کیا ہے تمہارے پلے، لامے اور علامے، باتیں سن لو، اپنے پلے ککھ نہیں، ہتھیار بھی ان کے، اوزار بھی ان کے، دوائیں بھی ان کی، غبط و غذائیں بھی ان کی۔ تو یہ مہذب دنیا، ترقی یافتہ دنیا نے علم، عقل اور علاج ہر چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بجائے اس کے کہ ان کو جھنجھوڑیں، ان کو احساس دلائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ مردہ رہیں۔ ہم زندہ قوم ہیں کا نعرہ لگا کے اس لیے تاکہ یہ مردہ رہیں، ان کے اندر کوئی آگ نہ، پازیٹیو آگ نیگیٹو ہی نہیں ہوتی، جس طرح ایٹمی طاقت اس کا تو استعمال ہے، ہتھیار کا بھی، ڈاکو کے پاس ہو اور ہیں ہتھیار ہی ہوتے ہیں نا جو آپریشن سرجری میں استعمال، ڈاکٹر کے پاس ہو تو وہ اور ہے، ڈاکو کے پاس ہو تو وہی نشتر کوئی اور کام آئے گا۔ سو بنیادی طور پہ سوچنا اس میں یہ ہے، منہٹن کے باہر اگر اکٹھے ہو گیا روحانی پیشوا دیکھنے تو روحانی پیشوے دیکھتے رہو، لیکن جو اصلی تصویر ہے اپنی وہ بھی دیکھو۔ مجھے آبویسلی مجھے دلائی لاما ان لوگوں کے ساتھ مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو ٹھیک ہے، دلائی لاما صاحب کو درشن کرتے رہے ان کے بیٹھ کے، ہم تھوڑے درشن کرتے ہیں صبح دوپہر شام، کیسا کیسا چہرہ ہوتا ہے،
कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं, कैसे कैसे हुलिये होते हैं उनके। दर्शनों से पेट भरो, रिक्कत आमेज दुआएं, गिरिया उदारी, क्या है ये? आमाल देखो, वरना फिर यही कुछ होगा। चलें आप। ठीक है हसन साहब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।